سرمایہ دارانہ نظام میں معاشی مسئلے کو انسانوں کی لامحدود خواہشات اور محدود وسائل کے مسئلے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ، گاڑیاں، بڑا گھر اور نئی ٹیکنالوجی ہو جس کو پانے کے لیے وہ ہر وقت محنت کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا سرمایہ دارانہ نظام اس مسئلے کا حل بھی اسی طرح دیتا ہے کہ انسانوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جتنا ہو سکے تمام اشیاء کی پیداوار کو بڑھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین جی ڈی پی یعنی قومی پیداوار کی پیمائش اور اس کے متعلق تجزیے کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام معاشی مسئلے کو بالکل الگ انداز میں دکھاتا ہے۔ اسلام انسانوں کی ضروریات اور خواہشات کے درمیان فرق کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص خود اس قابل نہیں کہ ان ضروریات کو پورا کر سکے تو اس وقت اس کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر ہوتی ہے۔ ان بنیادی ضروریات میں کھانا، کپڑا، رہائش اور طبی امداد شامل ہیں۔ بنیادی ضروریات کے علاوہ انسانوں کی خواہشات عیش و آرام کے لیے ہوتی ہیں، جن کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر نہیں ہوتی۔ لہٰذا اسلام کے مطابق ایک معاشرے کا بنیادی معاشی مسئلہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، نہ کہ اشیاء کی کم پیداوار۔ اسی لیے اسلامی اقتصادی نظام اور پالیسیوں کے ماہرین دولت کی منصفانہ تقسیم پر زور دیتے ہیں تاکہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکیں اور معاشرے کو مزید وسائل دیے جائیں تاکہ ہر شخص اپنے طرز زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آزاد ہو۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اسلام کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دوسرے نظاموں کو گہرائی میں جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔